السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلبہ، مختارات محاضرہ نمبر 9 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم اور آپ صفات سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زرار بن زمرہ نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض مقامات پر دیکھا جبکہ رات نے اپنا پردہ ڈال دیا تھا اور رات کے ستارے ڈوب چکے تھے، اور آپ اپنے محراب میں اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے اس طریقے سے تل ملا رہے تھے، الٹ پلٹ کر رہے تھے جس طریقے سے سانپ کا کاٹا ہوا شخص الٹ پلٹ کرتا ہے، اور آپ غمزدہ شخص کے رونے کی طرح رو رہے تھے۔ اور زرار بن زمرہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو ابھی سن رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، یہ باتیں آج کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کہا زرار بن زمرہ نے وَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ وَهُوَ يَقُولُ، گویا میں آپ کو سن رہا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یا دنیا ابھی تعرضتی ام لی تشوفتی، ہیہات ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاثا لا رجعت لی فیکی۔ کہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے تھے؟ اے دنیا، تو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، تو مجھے تاک جھانک کرتی ہے۔ تعرض یتعرض تعرضا کا معنی ہوتا ہے تعرض کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، اور تشوف باب تفاعل سے جس کا معنی ہوتا ہے تطلع الیہ، کسی چیز کی طرف تاک جھانک کرنا، جھانکنا۔ تو کہا اے دنیا، کیا تو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، مجھے تاکتی جھانکتی ہے؟ ہیہات ہیہاتا، دوری ہو دوری ہو، دور ہو جا مجھ سے، دور ہو جا۔ غری غیری، میرے علاوہ کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ غری غیری، میرے علاوہ کو دھوکہ دے۔ قد بتتک ثلاثا لا رجعت لی فیکی، میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا، میں نے تجھے تینوں طلاق دے ڈالے، اور تجھے لوٹانے کی، رجوع کرنے کی میرے اندر کوئی چاہت نہیں ہے۔ کیوں؟ فعمرک قصیر وعیشک حقیر وخطرک کبیر۔ کہا اس لیے کہ تیری عمر بڑی مختصر ہے، تیری عمر بڑی مختصر ہے، قصیر ہے، قصیر کا معنی مختصر۔ وعیشک حقیر، اور تیری زندگی بڑی حقیر اور معمولی ہے۔ وخطرک کبیر، اور تیرا خطرہ بہت بڑا ہے۔ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، آہ یہ اسم فعل ہے جو
توجع یعنی درد ظاہر کرنے کے لیے اور شکوہ کے لیے یعنی شکایت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا آہ من قلت الزاد، ہائے افسوس زاد راہ کی کمی پر، وبعد السفر، اور سفر کی دوری پر، سفر بہت لمبا ہے لیکن زاد سفر بہت ہی کم ہے، ووحشت الطریق، اور راستے کی وحشت ناکی پر، خوفناکی پر، راستہ بہت ہی پرخطر ہے۔ اس کے بعد کہا قال فذرفت دموع معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو صالح کہتے ہیں، قالا کے فاعل ابو صالح ہیں، کہا فذرفت، ذرف یذرف، باب ضرب یضرب سے، جس کا معنی ہوتا ہے آنسو کا بہنا، حدیث میں بھی آیا ہوا ہے فعیناہ تذرفان، تو ضرف یضرب باب ضرب یضرب سے، جس کا معنی ہوتا ہے آنسو کا بہنا۔ فذرفت دموع معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو صالح نے کہا جو اس پورے واقعے کے راوی ہیں، حدیث کے راوی ہیں، کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو بہہ پڑے، دمعن کی جمع دموع، جس کا معنی ہوتا ہے آنسو، حتی خرت علی لحیتہ فما یملکها وہو ینشفها بکمہ، کہا یہاں تک کہ آپ کی داڑھی پر آنسو گر رہے تھے اور آپ آنسوؤں پر قابو نہیں پا رہے تھے، اور آپ انہیں یعنی آنسوؤں کو اپنی آستین میں پوچھ رہے تھے، وَهُوَ يَنْشِفُهَا بِكُمِّهِ، کمن کا معنی آستین جمع اکمام، اور آپ اپنی آستین میں آنسوؤں کو پوچھ رہے تھے، وَقَدِ اخْتَنَقَ الْقَوْمُ بِالْبُكَاءِ، اور رونے کی وجہ سے لوگوں کے گلے گھٹنے لگے، اختنق کا معنی ہوتا ہے گلا گھٹنا، تو رونے کی وجہ سے لوگوں کے گلے گھٹنے لگے۔ ثم قال معاویۃ، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رحم اللہ ابا الحسن، اللہ تعالی ابو الحسن پر رحم فرمائے۔ ابو الحسن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، کہا اللہ تعالی ابو الحسن یعنی حضرت علی پر رحم فرمائے، کان واللہ کذالک، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فکیف حزنک علیہ یا ضرار، اے ضرار بن ضمرہ، حضرت علی پر آپ کا غم کیسا ہے، آپ کے دل کے احساسات جذبات حضرت علی کے سلسلے میں کیسے ہیں؟ کہا کیا فرمایا؟ ضرار بن ضمرہ نے جواب دیتے ہوئے حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقع عبرتها ولا يسكن حزنها، کہا اپنے درد کا، اپنے حزن کا، اپنے غم کا اور اپنے احساس و جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہ اس عورت کے غم کی طرح، حزن کی طرح میرا حزن ہے جس کا بیٹا اس کے گود میں ذبح کر دیا گیا اور اس کے آنسو تھمتے نہ ہوں اور اس کا حزن مٹتا نہ ہو، اس عورت کے غم کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر مجھے غم ہے، افسوس ہے۔ کتنی بہترین تعبیر کی ضرار بن ضمرہ نے، کہا حزن من
اس عورت کے غم کی طرح میرا غم ہے جس کا بیٹا اس کے گود میں ذبح کر دیا گیا ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت جو اپنے بچے سے انتہائی محبت کرتی ہے، اس کا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی، اور اس کے آنسو کس قدر جاری ہوں گے۔ زرار بن زمرہ نے اسی عورت کے حزن اور غم کی طرح اپنے غم کو، اپنے حزن کو ثابت کیا۔ تو یہ درس مکمل ہوا جس کے اندر بہت ہی بہترین تعبیرات اور جملے آئے ہیں۔ ان جملوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان جملوں کو یاد کریں اور گاہے بگاہے موقع ملے تو یہ جملے ادا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین طالبان علوم نبوت کو علم کے حصول میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔